الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، آج ہم آپ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی کو فدا کا ابی و امی یعنی میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو کسی کے لیے نہیں فرمایا۔ اس حوالے سے ایک تعارض کی تطبیق قائم کریں گے۔ چنانچہ حدیث پاک جو ترمذی شریف میں مذکور ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی کے لیے بھی فدا کا ابی و امی کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا، کیونکہ جب جنگ احد کا واقعہ رونما ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے کہ اے سعد، کفار پر تیر چلاتے رہو، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدا کا ابی و امی یعنی میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی کو نہیں فرمایا، جبکہ اس کے برعکس دوسری حدیث پاک میں مذکور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی فدا کا ابی و امی کا لفظ ارشاد فرمایا، یعنی اے طلحہ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، جبکہ اس کے برعکس پہلی حدیث میں ارشاد ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد کے سوا کسی صحابی کو فدا کا ابی و امی نہیں فرمایا۔ دونوں حدیثوں میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے۔ اب اس تعارض کے درمیان تطبیق اس طرح قائم ہوگی کہ اس کے دو جواب ہوں گے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں دو ہی صحابہ کے لیے فدا کا ابی و امی کا لفظ ارشاد فرمایا، ایک حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے اور دوسرا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے۔ اب جس حدیث پاک میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے کسی کے سوا کسی کے لیے فدا کا ابی و امی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، ان کے ارشاد کا مطلب ہے کہ جنگ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص کے سوا کسی صحابی کے لیے فدا کا ابی و امی کا لفظ ارشاد نہیں فرمایا۔ ایک تو جواب یہ ہو گیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک ابھی نہیں پہنچی، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے سوا حضور نے کسی کے لیے فدا کا ابی و امی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ اگر اس تطبیق کو تسلیم کر لیا جائے تو احادیث کے درمیان تعارض بھی ختم ہو جائے گا اور اس حل کے بعد اختلاف بھی ختم ہو جائے گا۔